دیکھیے، اسلام کا جب آغاز ہوا تو یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے جاننا کہ اسلام کا آغاز کس طرح ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ توحید کا فلسفہ ہے، لیکن آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی، اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ قرآن کا جب ریولیشن شروع ہوا تو پہلی آیت جو اتری وہ یہ نہیں اتری کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یا پھر رسالت کی باتیں، نبوت کی باتیں یا آخرت کی باتیں، ان میں سے کوئی آیت نہیں اتری۔ تو پہلا جو حکمت کا نقطہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن میں پہلی آیت جو اتری ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اقرا یعنی پڑھو، اس میں بہت بڑا وزڈم چھپا ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لائن کھینچ دیا ہے کہ مسلم معاشرے میں ہمیشہ جس چیز کی اہمیت ہوگی سب سے زیادہ وہ ہے تعلیم اور ایجوکیشن۔ یہ انفارچونیٹ کنڈیشن ہے کہ جس مذہب میں پہلا حکم اور پہلی تعلیم اقرا اور تعلیم کے اوپر آیا، ایجوکیشن کے اوپر آیا، آج پوری دنیا میں وہی قوم اور اسی مذہب کے ماننے والے تعلیم کے میدان میں ایک پچھڑی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم معاشرے میں تعلیم کو اور ایجوکیشن کو ہر سطح پر فروغ دینے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں بھی، پڑوس میں بھی، اپنی بات سے بھی، اور جس کے پاس دولت اور مال ہے وہ ان بچوں کو جو ہونہار ہیں ان کو پڑھانے میں مدد دے کر۔ دیکھیے، اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہوگی یہ ہمیشہ مشقتوں اور ٹربل سے ہو کر گزرے گی۔ کوئی انسان یا کوئی قوم اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی ٹربل سے خالی ہو تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ خدا کے کریشن پلان کے اگینسٹ ہوگا۔ خود خدا کے کریشن پلان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبد اور مصیبت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کو ہمیشہ ٹربل فیس کرنا ہوگا۔ تو ٹربل کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت کی حالت میں کس طرح زندگی گزاری جائے کیا بتایا۔ اس سلسلے میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت اس طرح ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی صلح بہتر ہے۔ گھر کی زندگی ہو، سماج کی زندگی ہو، ملک کی زندگی ہو، قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ صلح بہتر ہے، یعنی ریکنسیلیشن از دا بیسٹ پالیسی۔ جب بھی دو آدمی کے درمیان، دو گروپ کے درمیان، ملکوں میں دو قوموں کے درمیان جب ٹکراؤ کی فضا ہو تو اسلام کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ریکنسیلیشن اور صلح کر کے اپنی تاریخ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، نہ کہ ٹکراؤ میں پھنس کر اپنی تاریخ کو وہیں پر روک دیں۔ قرآن میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ خدا کا کریشن پلان اس طرح ہے کہ یہاں ایک طرف مصیبت ہوگی، پرابلم ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خدا کا قانون اس طرح ہے کہ یہاں ہر مصیبت کے ساتھ آسانی کا پہلو بھی موجود ہوگا۔ لہذا قرآن میں اس بات کو اس طرح بتایا گیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہذا اہل ایمان کو، بلیورز کو یا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے آپ کو ڈس ایڈوانٹیج اور پرابلمٹک سچویشن میں پائیں تو وہ پیشگی طور سے پہلے ہی سے یہ سمجھ لیں کہ اگر یہاں پرابلمز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آسانی بھی ضرور رکھی ہوگی، اگر یہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانٹیج کا پہلو بھی ضرور رکھا ہوگا، اگر یہاں مسائل اور پرابلمز ہیں تو اللہ نے یہاں مواقع اور اپرچونیٹی بھی ضرور رکھی ہوگی، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے اور خدا کا قانون کبھی فیل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو قرآن کی اس حکمت کی بات کو تعویذ بنا کر اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے۔ تعویذ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کے ہمیشہ اگلے حصے میں اس کو رکھیں کہ جب بھی خواہ انفرادی زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ مسائل کے ساتھ آسانی اور مواقع ہمیشہ موجود ہوں گے۔ حدیث میں ایک بہت اہم ترین حدیث اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومنوں کی فراست اور انٹیلیجنس سے ڈرو کیونکہ مومنین اور بلیورز اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث رسول بتا رہی ہے کہ جو لوگ سچے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایک طرف ان کا ایمان ان کے دل کو خدا کے نور سے منور کرتا ہے، وہ آخرت میں زندگی گزارنے والے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو اس طرح کھولتا ہے
کہ وہ گہرے گہرے مسائل میں بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈھونڈ لیتا ہے۔ لہٰذا اسی بات کو حدیث رسول میں اس طرح کہا گیا ہے کہ مومنین کی فراست سے یعنی انٹیلیجنس سے ڈرو، کیونکہ مومنین اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر ہمارے اندر وزڈم اور انٹیلیجنس کی کمی محسوس ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، تقوی کو بڑھائیں۔ تو جب ہم تقوی کو بڑھائیں گے، فیئر آف گاڈ کو بڑھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو چیزیں دے گا ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہوگا کہ ہمیں وزڈم والی اور حکمت والی نگاہ بھی دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں جو حکمت کی باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یعنی پیغمبر اسلام کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب کرتے، یعنی آپ کو کسی معاملے میں ایک طرف پیسفل حل مل جاتا، دوسری طرف وائلنٹفل حل ملتا، ایک طرف ہنساتمک سولوشن ملتا، دوسری طرف اہنساتمک سولوشن ملتا، تو آپ ہمیشہ اہنساتمک یعنی پیسفل طریقے کو اختیار کر کے اپنے زندگی کو آگے بڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ دانشمند وہ نہیں ہے جو شر اور خیر کے درمیان فرق کرنا جانے، بلکہ دانشمند وہ ہے جو دو شر کے درمیان سے کمتر شر کو چن لے۔ دانشمند وہ نہیں ہے جو گڈ اور ایول کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا جان لے، بلکہ دانشمند وہ ہے جو دو برائیوں میں سے کمتر برائیوں کو چن سکے۔ تو اسی کو قرآن و حدیث میں دانشمندی کہا گیا ہے۔ اس قول کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کی طرح کوئی سولوشن ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے بالکل ایک تھن لائن ہوگا، بالکل باریک سی لائن ہوگی، اس باریک سی لائن کو آپ کو چننا ہوگا اور اس کے لیے اپنے حکمت اور وزڈم کو بڑھانا ہوگا۔